السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا شفيعنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ جتنے بڑے حضرات یہاں پر موجود ہیں ان سب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ہماری 4-5 منٹ کی گفتگو بغور سماعت فرمائیں۔ آج بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ مدینہ مسجد محبوب نگر میں 1 مئی سے 31 مئی تک جو دینی تعلیمی گرمائی کورس منعقد کیا گیا تھا اور جس میں طلباء اور طالبات نے امتحان دے کر کامیابی حاصل کی تھی، ان کے لیے یہ جلسہ تقسیم اسناد و انعامات کے عنوان سے رکھا گیا ہے۔ سارے بچے ہمارے سامنے موجود ہیں، ابھی ان سب کو اسناد و انعامات سے نوازا جائے گا۔ اس سے قبل چند ضروری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دین کی تعلیم 2 قسم کی ہے، ایک دین کی بنیادی تعلیم ہے اور دوسری دین کی اعلیٰ تعلیم ہے۔ دین کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ ہر مسلم بچے کا حق ہے، اور دین کی جو اعلیٰ تعلیم ہے یعنی ایک بچہ باضابطہ ایک جامعہ میں داخلہ لے کر عالم دین بنتا ہے، فاضل دین بنتا ہے، مفتی دین بنتا ہے، یہ اعلیٰ تعلیم ہے۔ یہ فرض کفایہ کے درجے میں ہے کہ ہر علاقے سے، ہر بستی سے ضرور ایک عالم دین ہونا چاہیے جو اس علاقے کی، اس بستی کی رہنمائی کرے۔ یہ فرض عین نہیں ہوتا، لیکن جو پہلی قسم ہے دین کی بنیادی تعلیم، وہ ہر مسلم بچے اور مسلم بچی کا حق ہے۔ اس کو فرض عین کیا گیا ہے اور سرپرستوں پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ اللہ نے انہیں اولاد عطا فرمائی ہے تو بالغ ہونے سے پہلے دین کی بنیادی تعلیم انہیں دلا دے۔ وہ نہیں دلائے گا تو بری الذمہ نہیں ہوگا۔ مدارس میں دین کی اعلیٰ تعلیم ہوتی ہے، اور مدارس ہر محلے میں، ہر علاقے میں نہیں ہوتے، اور نہ مدارس میں اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ پوری قوم مسلم کے بچے آ کر اس میں پڑھ سکیں۔ نہ ہر محلے میں مدرسہ ہوتا ہے، نہ ہر بچہ مدرسے میں جا سکتا ہے۔ تو سوال یہی قائم ہوتا ہے کہ ہر مسلم بچے تک دین کی بنیادی تعلیم کیسے پہنچے گی؟ ہر محلے میں مدرسہ نہیں بنایا جا سکتا، ہر محلے میں ایک نظام قائم نہیں کیا جا سکتا، لیکن مسجد ہر محلے میں ہوتی ہے، ہر گھر کسی نہ کسی مسجد سے جڑا ہوتا ہے، ہر بچہ کسی نہ کسی مسجد سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ دین کی بنیادی تعلیم کے لیے ہماری مساجد بہترین مراکز بن سکتے ہیں۔ اگر ہر مسجد میں دین کی بنیادی تعلیم کا انتظام کر دیا جائے تو کوئی مسلم بچہ دین کی بنیادی تعلیم سے محروم نہیں ہوگا۔ اسکول میں دین کی تعلیم بہت پہلے ختم کر دی گئی، اردو زبان کو بھی ختم کر دیا گیا، اور ہمارے بچے کو صبح آنکھ کھولنے سے لے کر رات میں آنکھ بند کرنے تک اسکول کے ہوم ورک میں مصروف کر دیا گیا۔ اب ہمارے بچوں کے پاس جو وقت بچتا ہے وہ گرمائی تعطیلات کا اور ہفتے میں 1 دن اتوار کا، یہی 2 اوقات ہیں جو ہم بچوں کے استعمال کر سکتے ہیں، اور انہی اوقات میں انہیں دین کی بنیادی تعلیم دے سکتے ہیں۔
اگر ہر مسجد میں دین کی بنیادی تعلیم سمر کیمپ کی شکل میں رکھ دی جائے اور ہر اتوار کو اتوار مدرسے کی شکل میں اگر تعلیم 2 گھنٹے کی 3 گھنٹے کی دی جائے تو ہمارے پاس اسباب مہیا ہیں، مسجدیں ہیں، مسجد کی کمیٹیاں ہیں، مسجد میں ضرور امام صاحب ہوتے ہیں، نائب امام صاحب ہوتے ہیں، مؤذن صاحب ہوتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی قابل مصلی ہوتے ہیں۔ دین کی بنیادی تعلیم تو دے ہی سکتے ہیں، معمولی حافظ صاحب بھی ہو یا معمولی مولوی صاحب بھی ہو، دین کی تعلیم دے سکتے ہیں۔ ہر مسجد کا انتظامیہ یہ طے کرے کہ ہم اپنی مسجد کو دین کی بنیادی تعلیم کے لیے مکتب کی شکل بھی دیں گے اور محلے کے ہر بچے کو اس سے جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آج ہم بچوں کو دین کی تعلیم نہیں پڑھائیں گے تو ہمارے بچے سائنسدانوں کے نظریات کو ماننا شروع کر دیں گے، ایکٹروں اور کھلاڑیوں کے اعمال اور اخلاق کو اختیار کرنا شروع کر دیں گے، مغربی تہذیب میں ڈوب جائیں گے، حرام کاریوں میں مبتلا ہو جائیں گے، دین کی سمجھ ان کے اندر نہیں آئے گی، ان کے دین و ایمان پر مستقبل میں بہت خطرہ ہوگا۔ الحاد بہت تیزی سے آ رہا ہے، بے دینی بہت تیزی سے آ رہی ہے، فیشن بہت تیزی سے سرایت کر رہا ہے۔ اس لیے ابھی وقت ہے، سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہر مسجد میں سمر کیمپ منعقد ہونا چاہیے اور اتوار مدرسہ ہونا چاہیے، اور وقت گزاری کے انداز میں نہیں بلکہ ایک منظم انداز میں ہونا چاہیے۔ باضابطہ کیا پڑھایا جائے وہ طے ہو، کون پڑھائیں گے وہ طے ہو، امتحان کیسے ہوگا، سند کیسے دی جائے گی، پورے ایک سسٹم کے ساتھ۔ اس طرح نہیں کہ بچوں کو بلا لیا گیا، انہیں کچھ بھی پڑھا کر وقت گزارے، نہیں بلکہ ایک سسٹم کے ساتھ ایک نصاب پڑھایا جائے اور ان کے اندر قابلیت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، اور مستقبل میں انہی بچوں میں سے ایسے قابل پیدا ہوں کہ جو اس سمر کیمپ کو چلا بھی سکے۔ انہی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مدینہ مسجد میں بہت پہلے سے ہی سمر کیمپ چلایا جا رہا ہے۔ 1-2 سال پہلے ہمیں یہ بھی تجربہ ہوا کہ سمر کیمپ چلانے سے بیچ میں جو 10 مہینے کا گیپ آ جاتا ہے، بچے کے ذہن سے سمر کیمپ کی وہ تعلیم بھی نکل جاتی ہے، وہ ماحول سے بھی بچہ نکل جاتا ہے۔ بچے کو سمر کیمپ میں دی ہوئی تعلیم پر باقی رکھنے کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے، مذہبی ماحول میں اس کو قائم رکھنے کے لیے اتوار مدرسہ بہترین آپشن ہے۔ ہفتے میں ایک بار وہ اللہ کے گھر میں آئے گا، دین پڑھے گا، تو ہفتے بھر میں اس کے دل و دماغ میں جو کچرا جمع ہوگا اس کی صفائی ہوتی رہے گی اور اس کی دین کی تعلیم بھی آگے بڑھتی رہے گی۔ مسجد اعظم میں صرف سمر کیمپ ہی نہیں چل رہا ہے بلکہ پچھلے 6-8 مہینے سے اتوار مدرسہ بھی چل رہا ہے۔ ابھی انتظامی کمیٹی کے تحت اتوار مدرسے کا فارم بھی ان لوگوں سے جدید فارم بھی پر کروایا جائے گا اور باضابطہ و تسلسل قائم ہوگا۔ یہ جتنے بچے یہاں پر ہیں یہ ہر اتوار صبح 9 بجے سے 11 بجے تک بھی یہاں پڑھنے کے لیے آئیں گے اور اس طرح ان کی یہ تعلیم آگے بڑھے گی۔ اس سال جو سمر کیمپ کی روداد رہی اس کو 2 منٹ میں بیان کر دیتا ہوں۔ سمر کیمپ 1 مئی کو شروع ہوا تھا اور الحمدللہ 3-4 روز کے اندر ہی تقریباً 250 سے زائد طلبہ اور طالبات نے داخلہ لیا تھا، اور اس کے بعد مسلسل تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو چھٹیوں میں نانیوں کے پاس چلے جاتے ہیں یا کہیں چلے جاتے ہیں یا دعوتیں وغیرہ شروع ہو جاتی ہے، یا بعض افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض والدین کو اپنے بچوں کی تعلیم پر کوئی توجہ نہیں ہے، تو بعض بچے کچھ روز پڑھنے کے بعد پھر ناغہ کرنے لگ جاتے ہیں، اور سمر کیمپ کا اتنا محدود وقت ہوتا ہے کہ بچہ اگر ناغہ کر دے، ایک دن بھی ناغہ کرے تو اس کا بہت تعلیمی نقصان ہوتا ہے۔ سمر کیمپ چل رہا ہے لیکن تمام محلے والوں کو سنجیدگی سے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سمر کیمپ میں ہمارے بچے کو تعلیم دلوا رہے ہیں یا نہیں دلوا رہے ہیں۔ محلے کا ہر بچہ اس سمر کیمپ میں تعلیم حاصل کرنا چاہیے۔ آج جس طریقے سے اسکول کی تعلیم کو دیکھ کر ہم اپنے پروگرام بناتے ہیں کہ کہیں گھومنے جانا ہے تو اسکول کی تاریخیں دیکھتے ہیں، وہاں کا ایگزام دیکھتے ہیں، تو ایسے ہی یہاں پر بہت تکلیف کی بات ہے کہ انتہائی محنت کے ساتھ انتظامی کمیٹی
لگی ہوئی ہے، اساتذہ کی ٹیم لگی ہوئی ہے، منتظمین کی ٹیم لگی ہوئی ہے، اور بچے بڑی آسانی سے، جو اچھا پڑھنے والے بچے ہیں ان کو بھی بعض بڑے لوگ بے دردی سے اپنے ساتھ کہیں لے کر چلے جا رہے ہیں یا ان کو بھیجنے میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا سسٹم چلنے کے باوجود، اتنے ماہر اساتذہ ہونے کے باوجود ہمارے بعض بچے محروم ہو رہے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج بیدار ہونے کا وقت ہے، ہر مسلمان کو بیدار ہو جانا چاہیے۔ دین کی بنیادی تعلیم ہر برائی کو مٹانے کا ذریعہ ہے۔ آج امت مسلمہ میں جو بھی برائی ہے اس کی وجہ صرف جہالت ہے، دین کی سمجھ نہ ہونا ہے، دین کی تعلیم نہ ہونا ہے۔ دین کی تعلیم ہم پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہر برائی اپنے آپ ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ ہر مرض کی دوا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے صحیح فرمایا ہے کہ کہیں پر بھی اگر کچھ اسلام کے خلاف ہوتا ہے تو اس کے پیچھے جہالت ہی کار فرما ہوتی ہے، اصل وجہ وہی ہوتی ہے۔ تو ہمارا بچہ دین سے واقف ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرنے والا ہونا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عقیدت رکھنے والا ہونا چاہیے، اسلام کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ رکھنے والا ہونا چاہیے، قربانی دینے والا ہونا چاہیے، وقت دینے والا ہونا چاہیے، اپنی صلاحیتوں کو صرف کرنے والا ہونا چاہیے۔ یہ تمام مقاصد ہم کو حاصل کرنا ہے۔ تو بہرحال امتحان منعقد ہوا 31 مئی کو، اور بچوں نے بہت اچھا امتحان لکھا، اور جو جماعتیں بنائی گئی تھی وہ اسکول میں جو بچے چوتھی جماعت تک ہیں ان کی ایک ابتدائی جماعت بنائی گئی تھی، اور جو بچے 5ویں جماعت سے ہیں ان کی ایک بڑی جماعت بنائی گئی تھی۔ جملہ 5 جماعتیں تھیں، چھوٹے بچوں کی اور چھوٹے بچیوں کی ابتدائی جماعت 2 جماعتیں ہو گئی، اور بڑے بچوں کی ایک جماعت، بڑی بچیوں کی ایک جماعت، یہ 4 جماعتیں۔ اور جو بچے پچھلے سالوں سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں وہ سال دوم میں تھے، ان بڑے بچوں کی ایک علیحدہ جماعت تھی۔ اس میں جو ابتدائی جماعت ہوتی ہے، ابتدائی جماعت کے بچوں کو سند نہیں دی جاتی ہے، بلکہ اگلی جماعت کے لیے ان کو تیار کیا جاتا ہے، ان کو اردو پڑھائی جاتی ہے، لکھنا سکھایا جاتا ہے، اور سمر کیمپ کا نصاب سمجھنے کی عمر آنے تک اگلے جماعت کے لیے ان کو تیار کیا جاتا ہے۔ تو جو چھوٹی جماعت کے بچے ہیں ان کے لیے سند کا انتظام نہیں ہوتا ہے، اور جو بڑی جماعت کے بچے ہیں اس میں بھی جو پابندی کے ساتھ 80% حاضری وہ اپنی رکھتے ہیں، انہوں نے پڑھا ہے، امتحان میں لکھا ہے، تو قابلیت کی بنیاد پر ہی ان کو سند دی جا رہی ہے۔ بہت سے بچے وہ بھی ہیں جو پابندی سے حاضر نہ ہونے کی وجہ سے، امتحان میں نہ لکھنے کی وجہ سے سند سے وہ محروم ہو رہے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ آئندہ سال وہ پڑھیں گے اور آئندہ سال وہ سند حاصل کریں گے۔ جماعت میں آگے بڑھانے کا کوئی جبر ہمارے پاس نہیں ہے۔ جو بچہ اس سال نہیں پڑھ سکا وہ آئندہ سال پڑھے گا، اور سمر کیمپ میں 4-5 سال تک بچے آتے ہیں، تو کسی غیر مستحق کو ہم سند دینا نہیں چاہتے ہیں، ناقابل کو ہم سند دینا نہیں چاہتے ہیں۔ ناقابل جو رہ گیا کسی وجہ سے، آئندہ سالوں میں اسے قابل بنائیں گے، قابل بنانے کے بعد اس کو سند دیں گے۔ اس سسٹم کے ساتھ یہ سمر کیمپ چل رہا ہے۔ اب تمام بچوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اب جو بڑے لوگ آپ سے بات کہیں گے آپ اطمینان کے ساتھ اس کو سنیں، اور آخر میں آپ کے جو اسناد اور انعامات ہیں کوئی افراتفری آپ نہیں مچائیں گے۔ جس کا نام لیا جائے گا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر آئیں گے، اپنی سند لیں گے، واپس جا کر اپنی جگہ بیٹھیں گے۔ جس کا نام نہیں آیا وہ اٹھ کر نہیں آئیں گے، اور وہ جو چھوٹے بچے ہیں اپنی جگہ بیٹھے رہیں گے۔ کسی بھی چیز کو لینے کے لیے آپ نہ گڑبڑ کریں گے، نہ شور شرابہ کریں گے۔ جو کچھ آپ کو دینا ہے ہر ایک کو ملے گا، چھوٹے بچوں کا انعام، بڑے بچوں کا انعام، جس کو جو ملنا ہے وہ ملے گا۔ آپ جلدی مت مچائیے، گڑبڑ مت کیجیے، اپنی جگہ بیٹھیے، جو چیز ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گی۔ اس سمر کیمپ کی سرپرستی مسجد حاضہ کی انتظامی کمیٹی کے صدر صاحب قبلہ نے فرمائی ہے، وہ آپ لوگوں سے بات کریں گے۔ آپ حضرات ان کی بات کو غور سے سنیں۔